اب میں اپنے اگلے مقرر نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی صدر خواجہ ڈاکٹر عبدالعی بلوچ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر سردار عطا اللہ مینگل کی سیاسی و قومی جدوجہد پہ روشنی ڈالیں۔ خواجہ ڈاکٹر عبدالعی بلوچ۔ اسٹیج پہ تشریف فرما اسٹیج پہ تشریف فرما سیاسی جماعتوں کے اکابرین، معزز خواتین و حضرات، یہ بڑی بات ہے کہ سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی تعزیتی ریفرنس میں بھی سب سے پہلا جو قدم ہے وہ کراچی نے اٹھایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کراچی اس میں سب سے پیش ہوا۔ پہلا ریفرنس جو ہو رہا ہے سردار صاحب کی خدمات کے حوالے سے وہ کراچی سے شروع ہوا۔ اور ایک اور حقیقت آپ کو بتاؤں، یہ کراچی آج کا نہیں، یہ شروع سے بلوچ، پشتون، سندھی، قوم پرستوں کا یہ کراچی نے ہمیشہ لاج رکھا ہے۔ کراچی کے عوام بلوچ، سندھی، پشتون اور دوسرے ترقی پسند لوگ، انہوں نے ہمیشہ قوم پرست، عوام دوست، وطن دوست سیاست کو ہمیشہ انہوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ مجھے اپنے زمانے کا، طالب علمی زمانے کا یاد آتا ہے، جو ہمیں وہ یہاں کے جو انتظامیہ ہوتا تھا اس زمانے میں، ایوب خان کا زمانہ تھا، وہ کہتے ہیں یار یہ بلوچستان کے لوگوں نے ہمارا سر کھایا ہے، بھائی جاؤ ادھر پیٹو، ادھر فساد کرو، ادھر مصیبت کرو، احتجاج کرو، نعرے لگاؤ، بھائی آپ ہمارے اوپر مسلط ہیں، آپ کا سارا زور کراچی میں، لیگل چوک ہے، فلان ہے، لیاری ہے، ملیر ہے، اور جگہوں پہ جو ہے صدر ہے، ہر جگہ آپ ہمارے لیے آپ جو ہے ہمارے لیے عذاب بنے ہوئے۔ آپ جا کے کراچی میں، وہ اپنے بلوچستان میں جا کے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ حکمران اسلام آباد والے بھی کراچی کی شعوری سیاست سے، وطن دوست سیاست سے، قوم پرست سیاست سے، وہ حکمران جو اسلام آباد میں وہ بھی پریشان تھے، اسی وجہ سے وہ اسے باتیں کرتے تھے کہ بھائی آپ ادھر چلے جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپ کو پھر سے کراچی کو، جیسے آپ نے اس میں پہل کی ہے سردار عطا اللہ مینگل صاحب کو کی تعزیتی ریفرنس یہاں سب سے پہلے کرتے ہوئے آپ نے یہ جو آپ نے پہل کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آگے چلنے کے لیے بھی آپ کو ہی پہل کرنا چاہیے۔ یہ جو وطن دوست سیاست ہے، قوم دوست سیاست ہے، عوام دوست سیاست ہے، جمہوری کلچر ہے، سیاسی کلچر ہے، یہ جو اس کو پروان چڑھانے میں جیسے ماضی میں کراچی نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا، میں اپنے بھائیوں بہنوں سے اور نوجوانوں سے، دانشوروں سے یہی گزارش کروں گا کہ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں تمام لوگ آباد ہیں، مختلف یعنی قومیں آباد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ہمت کرنا چاہیے۔ یہ جو یہاں تسلط سے انگریزوں کا دیا ہوا ایک ظالمانہ، جابرانہ، آمرانہ، جدید نو آبادیتی نظام چل رہا ہے، جس نے سب کو غلام بنا کے رکھا ہے۔ یہاں کے عوام، بلوچ عوام غلام، سندھی غلام، پختون غلام، سراکی غلام، پنجابی محنت کش عوام وہ بھی غلام ہیں۔ یہی آج تک 74 سال ہو چکے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج تک ہم اپنی حقیقیت اور ساحل وسائل اختیارات حاصل نہیں کر سکے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے، یہ تمام قوم پرستوں کے لیے چیلنج ہے، یہ ترقی پسند سوچ رکھنے والوں کے لیے چیلنج ہے۔ ان تمام جو انسانیت کے عظمت کو سمجھتے ہیں، انسانی رواداری کو سمجھتے ہیں، انسانیت کا جو ایک بول بالا ہے، یہ جو بھی 21ویں صدی ہے، مگر 21ویں صدی میں بھی ہم اب تک جو ہے آقا غلام حاکم محکوم کے نظام کے تحت چل رہے ہیں، آمران نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو اسمبلیاں ہیں برائے نام، پارلیمنٹ برائے نام ہے، صوبہ اسمبلیاں برائے نام، حکمرانی کہیں اور سے آتی ہے، حکم حکام کہیں اور سے چلتے ہیں، عدلیہ آزاد نہیں ہے، میڈیا آپ کے سامنے ہے، نئے قوانین میڈیا کو اس کو گلا گھونٹنے کے لیے نئے طریقے بنائے جا رہے ہیں۔
جیسے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نئے نئے نام نئے نئے منصوبے ناپاک منصوبے بنائے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے یہاں ہمیشہ سے ایک تسلسل کے ساتھ ظالمانہ جابرانہ آمرانہ انگریزوں کا دیا ہوا جدید نوآبادی نظام کا سسٹم ہے. اس کو چیلنج کرنا ہے. یہ ہم سب کے لیے چیلنج. اگر ہم سمجھتے ہیں دیکھیں سردار عطا اللہ مینگل نہ صرف ایک تاریخ ساز عہد ساز شخصیت تھے بلکہ آپ دیکھیں انہوں نے اپنے دور میں جوہد تسلسل کے ساتھ ان ظالمانہ جابرانہ نظام کا مقابلہ کیا اور کبھی انہوں نے کوئی یعنی ہمت کے ساتھ جرأت کے ساتھ مستقل مزاجیت کے ساتھ جدوجہد کرتے رہے. ہم اگر سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو تعزیت کی ریفرنس تو ہم بھی انہی کے نقشے قدم پر چلے ان تمام رفقا کے نقشے کے قدم پہ چلے جنہوں نے آج تک اپنی تمام زندگی جوانی سے لے کر اور عمر کے آخری حصے تک انہوں نے اپنے مظلوم و محنت کش اپنے محکوم قوم اور محنت کش عوام کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں یہ بات بنیادی یہ ہے کہ آج کی سیاست میں وہ میں جو اپنے تعلیمی زمانہ یعنی ماشاء اللہ دور جو پہلا ماشاء اللہ ہوا میں اس زمانے انسٹرومنٹ تھا. اس زمانے سے لے کر 77 تک سیاست جو تھا ایک مقدس کام تھا. اس میں کاروبار نہیں تھا, اس میں خود غرضی نہیں تھا. سیاسی کارکن بہت ان چیزوں سے بالا کرتے, کوئی لالچ نہیں, کچھ نہیں تھا. ایک ایسا جذبہ تھا, ایک ایسا ہمت تھا, ایک ایسا ان میں جوش جذبہ تھا کہ وہ صرف اور صرف اپنے مقصد اور اپنے پروگرام اپنے فکر اور نظریہ کے ساتھ تھے. ان میں کوئی اور گڑبڑ نہیں تھا. یہ کمبخت یہ جو ضیاء اللہ کو اللہ کی مار پڑے یہ بے امراض جو آیا اس لیے کاروبار پہ رکھ دیا سیاست کو. ایک کاروباری سیاست شروع ہو گیا, غیر جماعتی انتخاب فلانا یہ وہ سب گند بند جو ہے یہاں ڈال کے چلا گیا بے امراض اور ہمیں مصیبت میں ڈالا. وہ افغانستان میں مداخلت سارا وہ افغانستان کے عوام پریشان, ہمسایہ پریشان, ہم خود یہاں محکوم قومیں پریشان, یہاں جمہوری عوام پریشان, جمہوریت پر یقین حقیقی جمہوریت پر یقین کرنے والے پریشان. ایک ایسا عذاب بے امراض ڈال کے گیا, اللہ اس کو تباہ کرے برباد کرے. تو یہ نظام جو ہے ہمیں اس نظام کو چیلنج کرنا ہے. دیکھیں ایک حقیقت میں آپ بتاؤں, سردار عطا اللہ مینگل اور ان کے رفقا انہوں نے ایک عہد بہت بڑے جن میں کہتا ہوں عظیم تو تاریخ جو ہے وہ رقم کر گئے ہیں. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ آیا ہم بھی اس طرح کا ایک ایسا کارنامہ انجام دینے کے لیے سرگرم ہونے کے لیے قربانی دینے کے لیے جدوجہد تسلسل کرنے کے لیے آیا ہم بھی تیار ہیں یا ہم صرف ایک کام سے جڑے دوسرے کام سے نکال دیں. تو ایک ہی بات بنیادی ہے کہ حالات میری نظر میں وہ جو 74 سال پہلے کے حالات سے اب کے حالات میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بدتر ہے, اس سے بھی انتہائی بدترین مہنگائی, بے روزگاری, دہشت گردی. ریاست خود دہشت گرد ہے. لاپتہ کرنا, افراد کو ادھر ادھر کرنے کی کیا ہے, سیاسی کارکنوں کو غائب کرنا, ان کے جو ہے مسلح لاشیں پھینکنا. بلوچستان کے سینکڑوں ہزاروں سندھ کے لوگ کارکنوں کا یہ اثر ہے, خیبر پختونخوا کے کارکنوں کا یہ اثر ہے. ہر طرف آگے کے لاقانونیت ریاست جو ہے خود جو ہے لاقانونیت کا وہ آئین اور قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہے. عدلیہ آزاد نہیں, جو میرے جیسے بلر کیا وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں. اب یہ 74 سال سے یہ محکوم قومیں اور یہاں کی محنت کا شعاع یہ ایک ظالمانہ جابرہ نظام کے بعد نظام کے تحت ظلم کی زندگی گزار رہے ہیں, جبر کی زندگی گزار رہے ہیں, اپنی تمام بنیادی سہولت سے مار رہے ہیں. اور تو چھوڑو اپنی قومی تشبث سے یہ جو ابھی بلوچستان میں ہو رہا ہے جناب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارا قبضہ گیری کی پالیسیاں, یہ قبضہ گیری کی پالیسیاں. آپ دیکھیں صاحب پورا ضلع کو ادھر قبضہ کرو, کوئٹہ قبضہ کرو, خلدار قبضہ کرو, دربت قبضہ کرو, یہ سارا قبضہ گیری ہے. بس کہیں بھی زمین دیکھو جبر پڑھو قبضہ کرو. قبضہ گیری کی پالیسی ایک مافیا ہے قبضہ گیری کا. اور یہ حقیقت میں آپ بتاؤں کہ آج کے جو ہم جو لوگ ہیں جو ہمارے دیکھیں میں یہ ضرور آپ کو عرض کروں گا سردار عطا اللہ مینگل کے بارے میں اگر کوئی کتاب بھی لکھے نہیں کم ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں میں ان کے ساتھ بہت قریبی ایک ساتھی ایک جونیئر ساتھی کے جیسے رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے کم از کم اپنے دور میں یہ قبضہ کی پالیسیوں کو پوری طرح ناکام کیا. اس زمانے بھی یہ قبضہ کی پالیسیاں تھیں کہ بھائی وجہ کینال ہے اور قبضہ کرو,
फैसलाबाद से पंजाब के लोग आए, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, लेकिन नेशनल अवामी पार्टी की क़यादत ने उनको नाकाम किया और चले गए। यहाँ यही दफा नहीं गई, हब को कराची का एक्सटेंशन करते हैं, हब इंडस्ट्रियल एरिया हमारे लिए नहीं है, ये कराची का एक्सटेंशन कहते हैं। अब देखिए उधर भी इनकी यही साजिश हुई, लेकिन उन्हें अपने दौर में उन अकाबरीन ने जो हम उनके जो है अब उनके समझे नक्शे कदम पर चलने को तैयार है, उन्होंने अपने दौर में इन तमाम साजिशों को, कब्जा की पॉलिसियों को नाकाम किया। अब हमारा भी फर्ज बनता है, इस वक्त मेरे नज़दीक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान, खसूसी तौर पर साहिल बलूचिस्तान और साहिल सिंध, फिर ये हीरा क्वादर में नर्सिया कराची, अब देखिए बहरिया टाउन, पता नहीं DHA वगैरह हैदराबाद तक, नूरियाबाद तक, ये सारा निज़ाम कोयटा पश्चिम तक जो है DHA यानी हाउसिंग स्कीम्स है, ये सारी तुरबत में, पंजूर में, हर जगह एक किस्म की खुलदार में। तो देखेंगे वो अब जैसे हमारे अकाबरीन ने इन तमाम चैलेंज को, इन तमाम साजिशों को, इस कब्जागिरी की पॉलिसी को नाकाम बनाया। मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या अगर हम समझते हैं कि हम उन अपने अकाबरीन के नक्शे कदम पर चलने को तैयार हैं, हम सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब और उनके रुफ़क़ा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए अगर हम चाहते हैं, हम समझते हैं, तो फिर हमें भी उनकी तरह जदोजहद करना चाहिए। सिवाय जदोजहद के और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता एक है, हम सब के पास तसल्लुल के साथ जदोजहद और जानदारी के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ। और ये जो कारोबारी सियासत है, ये जो कारोबारी कल्चर सियासत में पैसा बनाने का, ये लूट मार का, आवाम को का खून पसीने को, कमाई को जो है हजम करने का, लूटने का, इस पाली से निजात हम सिर्फ उसी सूरत में ले सकते हैं कि हम अपने अकाबरीन के नक्शे कदम पर, जैसे उन्होंने जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ और एक बहुत बड़े अकाबर यानी मुद्दबी की हैसियत से उन्हें नाकाम बनाया। आज हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस जदीद नौबातियाती निज़ाम जो हमें हमेशा के लिए हमें हथकड़ियाँ पहना कर ग़ुलाम बनाता है, इससे जान छुड़ाए। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। मेरे नज़र में सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब को खिराज अक़ीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम सबको तमाम, मैं यहाँ बैठे महाजिन से नहीं कह रहा हूँ, पूरे बलूचिस्तान के अवाम को, बलोच, पश्तून, सिंधी जैसे वो महकूम कौमों के अलमबरदार से, जदोजहद के, हक़ हाकिमियत के, साहिल वसाइल इख्तियारात और अपने कौमी तशख़्ख़ुस के वो अलमबरदार थे, हमें भी अगर समझिए हैं तो हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी कमिटमेंट के साथ, चाहे वो किसी हम जमात में, कौम पर जो कहीं से भी हमारा ताल्लुक हो, लेकिन वतन दोस्ती, अवाम दोस्ती, कौम पर जद्दोजहद को आपने अपना ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बनाएं और यह करें कि हर तरह की कुर्बानी देंगे। जब हम कुर्बानी देंगे, जद्दोजहद करेंगे, इन ज़ालिमों के खिलाफ खड़े होंगे, अवाम को शऊरी तौर पर मुनज़्ज़म करेंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे जमहूरी पार्टी है। जब अवाम शऊरी तौर पर मुनज़्ज़म होंगे तो वो एक सीधा पिलाई हुई दीवार की तरह इन ज़ालिम हुक्मरानों के पास सामने खड़े हो जाएंगे। जब खड़े हो जाएंगे तो फिर इनके पाँव लड़ देंगे, ये लड़ देंगे और ये भागेंगे। ये और इसके अलावा कोई चारेकार नहीं है। मौजूदा दौर में मैं समझता हूँ, मैं एक बात ज़रूर करता हूँ, जैसे सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में तमाम महकूम कौमों को इकट्ठा किया, बलोच, पश्तून, सिंधी और सिराकी, हमें भी लेकिन इस सूरत हाल से निपटने के लिए ये काम करना चाहिए। PDM हमारे लिए काबिल एहतराम, PDM एक वसी कौमी जमहूरी इत्तेहाद है। हम समझते हैं कि हम महकूम लोग जो हैं, हमको भी इत्तेहाद करना चाहिए, वही हमारा भी इत्तेहाद होना चाहिए। वो PDM का साथ देगी, भरपूर साथ देगी, हम जमहूरी कुव्वतों का साथ देंगे, मगर हम अपनी तशक्कुर, अपनी हक़-ए-हक़मियत, सारे वसाइल, इख्तियारात, आपका गुलाम निज़ाम के खिलाफ जब हम मुत्तहिद होकर जदोजहद करेंगे, नाम कोई भी हो, पूनम हो, कोई नाम हो, ये हमें देखा करना चाहिए। और ये जो जदोजहद है जमहूरी, उसका साथ देना चाहिए। PDM को हम उसकी जदोजहद के साथ है, क्योंकि वो भी इनके जाबराना ये जो कब्जागिरी की पॉलिसी है इक़्तिदार में, इक़्तिदार माफिया जो है वो इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। PDM भी हकीकी जमहूरियत चाहता है, तो पीतल का महकूम कौम का जो इत्तेहाद होगा वो फिर क्या करे, वो हकीकी हिफाज़त और साहिल वसाइल इख्तियारात।
آج ہم تمام وسائل سے اختیارات ہر چیز سے معلوم ہے یہاں تک کہ اب ہم یہ اکثریت بلوچ کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش ہوتی ہے. ہماری قومی زبانیں بلوچ سندھی پختون سراکی پنجابی ہماری قومی زبانیں جو ہے وہ قومی زبان تسلیم نہیں کیا جاتے. ظلم کا انتہا ہے بھائی. جدوجہد ہے جدوجہد اور کوئی طریقہ نہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور ایمان پکڑے ہمت پکڑے. آج بھی یہاں ہم یہ جو ظلم کی چکی مہنگائی بے روزگاری دہشت گرد نظام سے متاثر ہے اس سے نکلنے کے لیے سوائے جدوجہد کیا کوئی راستہ نہیں. آخر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ افغانستان ایک ساورن ملک ہے. یہاں کے حکمرانوں کو سبق لینا چاہیے. اس کو ایک غیر جانبدار ملک سمجھ کر کسی کی مداخلت سے بات نہیں. مہربانی.